والصلاة والسلام عليك يا رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خلاصۃ النحو کا جو ہم پیچھے غیر منصرف کا سبق پڑھا تھا اور اس کے آگے 21واں جو سبق ہے وہ ہے اسم معرب اور اس کا اعراب. دیکھیے ہم نے اسم کی دو طرح تقسیم کی تھی، معرب اور مبنی. ٹھیک ہے، معرب اور مبنی. معرب اور مبنی کے اعتبار سے، اعراب و بنا کے اعتبار سے اسم کی دو تقسیم، دو قسمیں تھی، معرب اور مبنی. مبنی میں ہم نے کی تھی ایک مبنی الاصل، ایک مشابہ مبنی الاصل. پھر اصل تین تھے وہ ہم نے بیان کیے، مشابہ مبنی الاصل تقریباً 8 لکھے ہوئے ہیں وہ بیان کیے. پھر ہم نے معرب کی دو اقسام کی تھی، ایک منصرف اور ایک غیر منصرف. ٹھیک ہے، منصرف جس پر تنوین اور کسرہ آ جاتا ہے وہ منصرف، جس پر نہیں آتا وہ غیر منصرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آج ہم جو اس میں معرب ہے، ٹھیک ہے، اس میں معرب یعنی یہ والا، اس کے اعراب کی اقسام پڑھیں گے. اس میں معرب کی اعراب کی اقسام پڑھیں گے. اس میں معرب کے اعراب کی 3 اقسام بنتی ہیں. اس میں معرب، ٹھیک ہے، اس میں معرب چاہے وہ منصرف ہے چاہے غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے، تو ہے اس میں معرب، معرب ہونا چاہیے. تو معرب کے اعراب کی 3 اقسام ہیں. معرب کے اعراب کی 3 اقسام بنتی ہیں، رفع، نصب اور جر. ٹھیک ہے، یہ اعراب کی جو ہم بولتے ہیں رفع نصب جر، یہ معرب کے اعراب کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے معرب کے اعراب کو، یہ رفع نصب جر کہا جاتا ہے. یہ یاد رکھیے گا، رفع نصب جر اس جی. کو کہا جاتا ہے معرب کے اعراب کو. ٹھیک ہے، عرب. مثال کے طور پر جاء زید، جاء زید میں ہم اس والے کو ہم یہ نہیں بولیں گے کہ اس پر دمہ ہے، ٹھیک ہے، یہ مدموم ہے، یہ لفظ غیر مدموم ہے، یہ نہیں بولیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ بلکہ کیا بولیں گے کہ یہ مرفوع ہے. ٹھیک ہے، اس پر رفع ہے، مرفوع، کیونکہ یہ معرب ہے. معرب کا اعراب رفع ہوتا ہے، نصب ہوتا ہے، یہ جر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب دمہ، فتح، کسرہ یہ مبنی کے اعراب ہوتے ہیں. یہ کس کے اعراب ہوتے ہیں؟ مبنی کے اعراب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ایک لفظ ہے انہ. اب یہ بھی کہو گے کہ اس پر نصب ہے، اس پر نصب ہونا رونگ ہے. ٹھیک ہے، نہیں کہا جا سکتا، بلکہ کیا بولیں گے ہم اس کو کہ اس پر فتح ہے. ٹھیک ہے، اس پر فتح ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی مبنیات کے جو اعراب ہیں ان کو ہم رفع نصب جر سے تعبیر نہیں کریں گے، بلکہ فتح، کسرہ، دمہ، ٹھیک ہے، دمہ، فتح، کسرہ سے تعبیر کریں گے. تو رفع نصب جر یہ معرب کے اعراب ہوتے ہیں، یہ فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا. اگر چاہے کہ رفع نصب جر جو ہے یہ دمہ، فتح، کس، دم، فتح، کس، اگر چاہے کہ اس پر بھی صادق آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، بعض اوقات بول دیتے ہیں، لیکن جو صحیح ہے، جو راجح ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. بس اوقات ہم درس نظامی کمپلیٹ کر چکے ہوتے ہیں، ہم پڑھ چکے، اگلی کلاسز میں، بڑی کلاسز میں پہنچ چکے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ کلیئر نہیں ہوتا کہ ہم نے رفع کہاں بولنا ہے، دمہ کہاں بولنا ہے. ٹھیک ہے، نصب کس کو جی. بولنا ہے، فتح کس کو بولنا ہے، یہ تھوڑا سا فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ابھی سے یاد رکھیے گا کہ جو معرب ہوگا، جو معرب ہوگا، معرب پر جو عرب. اعراب آئے گا وہ رفع نصب جر آئے گا. ٹھیک ہے، یعنی پیچھے اگر جی. عامل جو ہے کوئی رفع دینے والا عامل ہے رفع، کوئی ناصب عامل ہے تو نصب، کوئی جار ہے تو جر. ٹھیک ہے، اگر کوئی عامل نہیں ہے تو اس کو ہم رفع نصب جر نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے، تو اسم کے اعراب 3 ہیں، رفع، نصب، جر. ٹھیک ہے، اور جی. اس میں معرب کی 12 اقسام بنتی ہیں. اس میں معرب کی 12 اقسام بنتی ہیں. ٹھیک ہے، ویسے تو 16 اقسام ہیں،
اسم کی 12 ہیں اور 4 ہیں آگے مضارع کے۔ پہلے مضارع کی 4 اقسام ہیں، تو یہ ٹوٹل 16 اقسام بنتی ہیں، ٹوٹل 16 اقسام بنتے ہیں، تو اس میں معرب کی 12 اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ والا جو سبق آج ہم پڑھیں گے یہ ہے نحو کا دل، تو نحو کا دل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ جتنی رج کے پریکٹس کریں گے، جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنی آپ کے اندر نکھار پیدا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی یوں سمجھے جی کہ یہ پوری نحو کا نچوڑ ہے، یہ سبق پوری نحو کا نچوڑ ہے، دل ہے۔ اس میں آپ کو غیر منصرف بھی ملے گا، اس میں آپ کو منصرف کے بھی ابواب آئیں گے، اس میں آپ کو اسماء منقوص، ٹھیک ہے، اسماء مقصور، ٹھیک ہے، اسی طرح تسنیہ، اسی طرح جمع، ہر چیز اس میں بیان ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو پریکٹس کرنی ہے، تھوڑا سا ٹائم نکالنا ہے، اس ٹائم کے اندر زج کے پریکٹس کرنی، ٹھیک ہے۔ اب پریکٹس کرنی کس طرح ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیں جی میں معرب کی جو 12 اقسام ہیں ان میں سے پہلی قسم ہے مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف صحیح۔ اب یہاں پر یہ جو مفرد ہے اس مفرد سے مراد واحد ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے، اس مفرد سے مراد واحد ہے، یعنی وہ والا مفرد مراد نہیں ہے یعنی جو مرکب کے مقابلے میں آتا ہے، یعنی ایک لفظ ہوگا مفرد، دو سے زائد دو یا دو سے زائد ہوں گے تو مرکب، وہ والا مفرد یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں مفرد سے مراد واحد ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا، مفرد سے مراد واحد ہے۔ تو مفرد منصرف صحیح، منصرف کا آپ کو پتا ہے کہ جس پر تنوین اور کسرہ آ جاتے ہیں۔ صحیح کیا ہوتا ہے، جی صحیح کیا ہوتا ہے، نحویوں کے ہاں صحیح یہ ہوتا ہے کہ جس کے لام کلیمے میں حرف علت نہ ہو، حرف علت نہ ہو، لام کلیمے میں حرف علت نہ ہو، تو حرف علت کتنے ہیں کوئی بتائے گا؟ جی استاد، واو الف اور یا۔ واو الف یا، الف واو یا، الف واو یا یہ حرف علت، حروف علت کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لام کلمے میں حرف علت نہیں ہونا چاہیے، بھلے وہ فا کلمے میں ہے یا عین کلمے میں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ لام کلمے میں نہیں ہے تو وہ صحیح ہوگا، نحویوں کے ہاں صحیح کیا ہے کہ جس کے لام کلمے میں حرف علت نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ صحیح ہوتا ہے۔ اب پہلی قسم ہے مفرد منصرف صحیح، دوسری قسم ہے جاری مجرا صحیح، جاری مجرا صحیح، یہ مجرا ہے مجرا نہیں، یاد رکھیے گا، تھوڑے سے اعراب درست پڑے گا، مجرا، ٹھیک ہے، جاری جی مجرا صحیح۔ اب دوسرا ہے جاری مجرا صحیح، اس کو قائم مقام صحیح بھی بولا جاتا ہے، قائم مقام صحیح، جاری مجرا صحیح، دونوں کے ایک ہی معنی ہے، یعنی وہ یہ قسم جو ہے یہ جو وہ ہے کہ جو صحیح کے قائم مقام ہو، جو صحیح کے قائم مقام ہو، ٹھیک ہے، جاری مجرا صحیح۔ اسی طرح تیسری قسم ہے جمع مکسر، جمع مکسر، ٹھیک ہے، تیسری قسم جمع مکسر منصرف۔ اب یہ 3 اقسام بنتی ہے، مفرد منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح، جمع مکسر، ٹھیک ہے۔ تینوں کا جو اعراب ہے، ان تینوں کا اعراب کی حالت رفع جو ہے، حالت رفع وہ آتی ہے ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتح کے ساتھ آئے گی، حالت جبری ان کی کسرہ کے ساتھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ حالت رفع ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتح کے ساتھ، اور حالت جری کسرہ کے ساتھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ ضمہ بولے تو پیش، ٹھیک ہے، پیش، فتح بولے تو زبر یا دو زبر، کسرہ بولے تو ایک زیر یا دو زیریں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو جی تینوں کی حالت رفع ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتح کے ساتھ، حالت جری کسرہ کے ساتھ آئی۔ اب کہیں بھی تلاش کر لیں، کہیں بھی دیکھ لیں، جیسے مثال کے طور پر الحمد کو دیکھتے ہیں،
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल। अब ये तीन देख रहे थे, तीनों को देख रहे थे, ये है क्या, तीनों के बारे में देखते हैं। देखें अल्हम्द क्या है, वाहिद है, जी बताए, जी वाहिद है, जी जी ठीक है। जी उस्ताद। मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ है, मुनसरिफ भी है, मुनसर सही भी है, आखिर में इल्लत भी नहीं है। यानी यहाँ पर देखें तो अल्हम्द में ये वाली किस्म पाई जा रही है। लाम हरफे जी जार है, लफ्ज अल्लाह को देखें, ये भी वाहिद है, ये भी मुनसरिफ है, ठीक है, सही भी जी है, ठीक है। रब भी इसी तरह। तो यूं समझिए कि ये तीनों लफ्ज अल्हम्द, लफ्ज अल्लाह और रब, ये मुफरद मुनसरिफ सही हैं। ये क्या है, मुफरद मुनसरिफ सही है, ठीक है। तो जब मुफरद मुनसरिफ सही है तो इनका इराब हालत रफी जो है दम्मा के साथ आएगा। अब अल्हम्दु आप तरकीब करेंगे तो ये बनेगा मुब्तदा, ठीक है। लाम जार है इसमें, लफ्ज अल्लाह मजरूर, ठीक है। तो आप देखेंगे हालत जदी कसरा के साथ आती है तो ये कसरा है, ठीक है। आगे आए रब्बिल आलमीन, तो हाल ये रब देखेंगे, रब, तो इसकी भी हालत जदी है कसरा के साथ, ये उसकी ये लफ्ज अल्लाह की सिफत है, लफ्ज अल्लाह की सिफत है, ठीक है। सिफत सिफत है तो सिफत तापे का जो इराब है मतबू के मुताबिक आता है, यानी सिफत का इराब मौसूफ के मुताबिक आता है। जो मौसूफ का इराब वही सिफत का आएगा। तो लफ्ज अल्लाह मौसूफ है, कसर मकसूर है, तो रब भी मकसूर, ठीक है, इस पर भी कसरा आएगा। समझ आ रही है, इस पर कसरा आया तो इस पर भी कसरा आएगा, ठीक है। तो हालत जल्दी की कसरा के साथ आएगी क्योंकि मुफरद मुनसरिफ सही, मुफरद मुनसरिफ सही है, ठीक है। इसी तरह ये तो होगी मुफरद मुनसरिफ सही की मिसाल। जारी मजरा जो कायम मकाम सही होता है, इसकी मिसाल देखें। इसकी जो मिसाल होती है इसकी होता है कि इसके लाम कलमे में हरफ इल्लत आती है, कि लाम कलीमे में हरफ इल्लत आती है, लेकिन उसके हरफ इल्लत का जो मा कबल वाला, हरफ इल्लत से पहले वाला जो लफ्ज होता है वो साकिन होता है। तो क्या होता है, साकिन होता है, ठीक है, उस पर सुकून होती है। जैसे मिसाल के तौर पर गल्ब, आखिर में हरफ इल्लत है, मा कबल इससे पहले वाला लफ्ज साकिन है। ज़ब्युन, ज़ब्युन, ज़ब्युन में भी यही चीज है, ठीक है। आखिर में हर्फ इल्लत है और उससे पहले वाला लफ्ज क्या है, साकिन है। तो इसी तरह जो भी लफ्ज आपके सामने है तो उसके आखिर में हर्फ इल्लत हो और उससे पहले वाला लफ्ज साकिन हो तो वो जारी मजरा सही होता है, वो कायम मकाम सही होता है, ठीक है। अब इसकी भी हालत रफी दम्मा, हालत नस्बी फतह, हालत जरी कसरा के साथ आएगी। जिसके अद्दल्बु कबीरुन, अब देखिए अद्दल्बु, ये जारी मजरा सही है, ये क्या है, जारी मजरा सही। तो जारी मजरा सही ये मुब्तदा है, ठीक है, और ये खबर, ये मुब्तदा ये खबर, ठीक है। अब मुब्तदा तो मुब्तदा है तो मुब्तदा मरफू होता है तो हालत रफी दम्मा। कबीर को देखे ये तीनों में क्या है, मुफरद मुनसरिफ सही है, वाहिद भी है, मुनसरिफ भी है, सही भी है। तो इसकी हाल की रफ हाल क्योंकि खबर है, खबर की रफा मरफू होती है, इसके हालत रफी देखें, ये भी दम्मा के साथ, ठीक है। इसी तरह अगर हम आए इसको हम इन्नत दलबा, कभी तो यहाँ पर देखिए नसब आया, नसब क्यों आया है, क्योंकि ये हालत नस्बी में है, हालत नस्बी जबर के साथ फतह के साथ आती है, ठीक है। समझ आई बात। जी माशाअल्लाह।
बात समझ में आई है या नहीं आई? जी उस्ताद जी मोहतरम। उस्ताद साहब आ गई। इसी तरह दर्द को आप जर्दी में भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। यानी पीछे कोई घर पे जार लेकर आ जाओ, कोई पीछे इसके पीछे कोई मुदाफ लेकर आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर एक लिख देते हैं लौन दर्दी, लौन दर्दी कबीर, या यहाँ पर जमीन लिख देते हैं ताकि तर्जमा भी हमारा सही हो सके, ठीक है। लौन दर्दी जमील के दर्द जी के डोर को रोक देते हैं, रंग को जमीन खूबसूरत, ठीक है। दल डोल का रंग खूबसूरत है, तो लौन दल भी ये हालत जल्दी में है, मुदाफिले है, तो मुदाफिले मजरूर होता है, तो इसका जर जो है कसरा के साथ आएगा, ठीक है। जर इसका कसरा के साथ आएगा, ठीक है। इसी तरह जमा माशाअल्लाह। मुकस्सर, जमा मुकस्सर, ठीक है। जमा मुकस्सर के उजान आप लोगों ने जमा मुकस्सर के सबक में पढ़े थे, जमा मुकस्सर के उजान आप लोगों ने जी जमा मुकस्सर के सबक में पढ़े थे, अफ़आलुन, अक़लामुन, ये वाले, ठीक है। तो वो जमा मुकस्सर होते हैं, तो जमा मुकस्सर का भी एराब जो है हालत रफी दम्मा, हालत नस्बी फतह, हालत जरी कसरा के साथ आएगी, ठीक है। जैसे हम ले लेते हैं कुतुब ले लेते हैं या अक़लाम ले लेते हैं, ठीक है। कुतुब भी जमा मुकस्सर है, अक़लाम भी जमा मुकस्सर है, ठीक है। अब आपको हालत रफी में लेकर जाना है, हालत नस्बी में लेकर जाना है, या हालत जर्री में लेकर जाना है, यानी एक ही मिसाल है तो आप हालत रफी में लेकर जाए, इसी मिसाल को हालत नस्बी में लेकर जाए, इसी मिसाल को हालत जर्री में लेकर जाए। तरीके आप लोगों को पता है, आप लोगों को पता है कि मुब्तदा क्या होता है, मरफू होता है, उसको मुब्तदा बना दे। अल कलाम अल अक़लाम कबीरतुन, ठीक है। अल अक़लाम कबीरतुन, ठीक है, ये बना दे। मुब्तदा है, ये खबर है, तो या इसको आप मुब्तदा खबर नहीं बनाते तो इसको आप हालत खबर में लेकर चले जाए, ठीक है। खबर में लेकर चले जाए, या इसको फाइल बना दे, या इसको फाइल बना दे, ठीक है। जो जो आपने मरफूआत पढ़े हैं, जो जो पढ़ लिए हैं आप लोगों ने, अब इस्तेमाल करें। मनसूबा जो जो आपने पढ़े हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से मनसूब कोई अभी तक पढ़ा नहीं है। मनसूब इन्ना का इसम मनसूब होता है, इन्ना का इसम इस्तेमाल करें, ठीक है। इसी तरह मफूल मनसूब होता है, तो मफूल इस्तेमाल करें। तो अल अक़लाम को अगर हम मफूल में लेकर चले जाए, ठीक है, उसका हम मफूल में लेकर चले जाते तो इसको मिसाल सोचे कि क्या मिसाल बन सकती है, ठीक है। इस तरह ही तो इस तरह ही तो अक़लाम मिसाल बन गई, ये फेल है, ये फाइल है, ये मफूल है, ठीक है। नस्बी, हालत नस्बी पता के साथ कि मैंने कलम खरीदा, सही है। तो इसी तरह हालत जर्दी को भी लेकर चले जाए, कि चल पे जार लेकर आ जाए, या इससे पहले कोई मुदाफ लेकर जिक्र कर दें, तो ये हालत जर्दी की मिसालें हो जाएंगी, ठीक है। तो यूं आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। ये जो अभी किताब की मिसालों पर मैंने इक्तिफा नहीं किया, किताब की जो मिसालें हैं उन मिसालों पर मैंने इक्तिफा नहीं किया, वो मिसालें मैंने यहाँ बयान नहीं की हैं, बल्कि अलग से मिसालें दी। जी वजह क्या है? वजह ये है कि आप लोग भी इसी अंदाज से, इसी तरकीब से, ठीक है, इसी तरह आपने दीगर अल्फाज लेने हैं, उन्हीं अल्फाज को मिसाल के तौर पर कोई सही वाला मुफरद मुनफरिद सही वाला लफ्ज ले लेना है, ठीक है, उसको हालत रफी में भी लगाना है, हालत नस्बी में भी लगाना है, हालत जरी में भी इस्तेमाल करना है। इसी तरह हालत जारी मजरा सही वाला कोई लफ्ज ले लो, ठीक है, जैसे दल गुल जब या कोई और इसके आगे में हरफ इल्लत है, मा कबल हरफ साकिन है, तो वो लफ्ज लेकर उसको हालत रफी में भी बनाओ, नस्बी में भी आपने बनाना है, जदी में भी बनाना है, इसी तरह जमा मुकस्सर का भी करना है। यानी आप लोगों ने प्रैक्टिस करते हुए ये जो मिसालें दी हुई हैं, जा रजुलन रईतु रजुलन नजरतु इला रजुलन, इस पैटर्न से हटकर बनाना है, ये फेल से निकल कर बनाना है,
ٹھیک ہے، یعنی مبتدا خبر لے کر جی آ جاؤ، ٹھیک ہے، یا اس کو آپ انا کیسے بنا دو، یا حرف جار یا مضاف استعمال کر لو، ٹھیک ہے، یوں آپ تھوڑا سا ہٹ کر مثالیں بنانی ہے، ساتھ میں ترجمہ تعریف ترکیب کریں گے، ترکیب کریں گے، اور رفع کی اعراب کی وجہ بتائیں گے کہ ہم نے رفع کیوں دیا اس پر، رفع جی کیوں کیا ہے اس کی وجہ آپ بتاؤ گے، جیسے مثال کے طور پر خطوط پر رفع ہے، ٹھیک ہے، تو آپ بیان کر دو گے اس پر جو رفع آیا ہے، اس پر جو پیش آئی ہے، وہ جمع مکسر ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، مبتدا بولو گے کہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے، حالت رفع مبتدا ہونے کی وجہ سے ہے، لیکن یہ جو دمہ آیا ہے یہ جمع مکسر ہونے کی وجہ سے، کیونکہ جمع مکسر کی حالت رفع دمہ کے ساتھ آتی ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات؟ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ تین مثالیں، تین یا چار مثالیں یعنی مفرد منصرف صحیح کی حالت رفع حالت نصب حالت جری کی الگ الگ تین مثالیں، راج مجرا سے کی تین مثالیں بنے گی، جمع مکسر کی تین مثالیں بنے گی، ٹوٹل 9 مثالیں بنے گی، ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا یا مشکل ہے؟ انشاءاللہ عز و جل کوشش انشاءاللہ دیکھیں یہ کوئی مشکل سبق نہیں ہے، بالکل آسان سبق ہے، یہ پہلے ہم نے پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پہلے ہم نے پڑھا ہوا ہے، تھوڑی سی پریکٹس یہاں کر لیجیے، ابھی جو آپ کی پریکٹس ہوگی وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی، ٹھیک ہے، بعد میں پریکٹس کے لیے ٹائم نہیں ملے گا، بعد میں دوسرے کام آ جاتے ہیں، تو ابھی ہے، ابھی ٹائم ہے، ابھی یہی کام کرنا ہے، تو اسی پر فوکس کریں، ٹھیک ہے، جی بالکل یہ پڑا ہوا ہے پہلے۔ جی پڑا ہوا ہے تو جو ابھی کر دے رہے ہیں کام آپ لوگوں کو وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، صرف پڑھے ہونے پر اکتفا جی نہ کریں، انشاءاللہ یہ بھی پتا ہے اساس النحو میں ہم نے پڑھا انشاءاللہ ہے، لیکن وہاں پر یہ کمپلیٹ سبق نہیں تھا، وہاں پر کمپلیٹ سبق نہیں تھا، کچھ اقسام بیان ہوئی تھی، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر آپ کمپلیٹ پڑھیں گے، انشاءاللہ جی 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 یہاں پہ مفصل ہے۔ کچھ سوال کچھ پوچھنا ہے؟ اچھا وہ ایک جزاک بات سلطان کے حوالے سے بھی، سلطان النصیرہ کو بولا تھا کہ یہ منصرف ہے غیر منصرف ہے، دیکھیے جی جی استاد سلطان یہ دو معنی میں استعمال ہوتا جی ہے، یا تو یہ کسی کا علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کا علم ہو کر جی استعمال ہوتا ہے، یا یہ اپنے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جو اس کا معنی، ٹھیک ہے، سلطان، جی یا یہ سلطان یہ سلطنت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی وہاں پر علم نہیں ہوتا، وہاں پر علم نہیں ہوتا، غیر علم، جی غیر علم، جہاں پر علم ہے وہاں پر غیر منصرف، اور جہاں پر علم ہو کر استعمال نہیں ہوا ہے وہاں پر منصرف ہے، صحیح ٹھیک ہے، جزاک اللہ جزاک چلیں آپ لوگ ایسا کریں اگلے پیریڈ کے لیے چلے جائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ۔